میر ایک بحر ذخار ہے، 6 دیوان، 10,000 12,000 سے زیادہ اشعار۔ خواتین و حضرات، جو شعر سر عنوان ہے اصل میں وہ یہ ہے: نہ رکھو کان نظم شاعران حال پر، اتنے چلو ٹک میر کو سننے کہ موتی سے پیروزہ۔ کیوں کہا میر نے؟ میر کے بارے میں بہت ادھر لکھا بھی گیا ہے، لیکن میں کوئی گرامیرین کا یا ریٹورٹوریشن کا کام نہیں کروں گا، وہ مجھے آتا ہی نہیں۔ ایتائے دلی، ایتائے خفی، رعایت لفظی، مناسبت لفظی وغیرہ وغیرہ۔ تغزل کیا ہے؟ غزل کا جوہر کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ عرب اور ایران کے اثرات لیے ہوئے اسلام جب ہندوستان پہنچا اور یہاں سے آگے بھی اس نے سفر کیا، انڈونیشیا تک، ادھر اسپین تک، یہ آدھے سے زیادہ کرۂ ارض ہے، گلوب ہے، آدھے سے زیادہ گلوب ہے۔ اور ایرانی اثرات کے ساتھ، عرب میں تو غزل تھی نہیں، قصیدے کی تشبیہ تھی۔ ایرانی اثرات کے ساتھ غزل جہاں ہے، کسی دوسرے ملک میں، کسی دوسرے ملک کی مٹی یا فضا غزل کو ایسی راس نہیں آئی جیسی ہندوستان کی۔ آج غزل نہ صرف اردو میں ہے، ہندی میں چھائی ہوئی ہے، پنجابی، سندھی، کشمیری، بلوچی، پشتو میں تو تھی ہی، اب ادھر بنگالی تک بھی غزل ہے، ادھر تیلگو تک بھی غزل ہے، کنڑ بھی غزل ہے، اور حیدرآباد میں بھی۔ اور نام لیجئے کہ غزل کے اثرات کہاں نہیں ہیں۔ اور جتنی غزل گائی جاتی ہے، اور جیسے جیسے فنکاروں نے غزل گائی ہے، غالب کو بھی، میر کو بھی، ان کا جواب کوئی اور صنف سخن اتنی مقبول نہیں۔ کیوں؟ ہندوستان کیوں راس ہے؟ اور میر کو کیوں خدائے سخن کہا جاتا ہے؟ ان سب باتوں کی طرف میں آتا ہوں آہستہ آہستہ، اور باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا، کرتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ یہ سر دھننا، یہ محاورہ کہاں سے آیا؟ کیسے بنا؟ سر فارسی کا لفظ، تو آج کسی کو معلوم ہی نہیں، اتنا کھپ گیا ہے ہندی میں بھی، دوسری زبانوں میں بھی، مراٹھی، گجراتی، کسی کو نہیں۔ اور دھننا یہ غزل کا لفظ ہے، میر کو دیکھو، باتیں تو کیا بناتا ہے، وہ باتوں کا بادشاہ ہے۔ باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا، کرتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ، پھر باتیں ہماری۔ کیا وہ باتوں کا شاعر ہے؟ اتنا دھوکہ کھا گئے، ایسا دھوکے باز شاعر ہے۔
ایسا چکمہ دیتا ہے کہ محمد حسین آزاد اردو کی پہلی تاریخ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میر کے 72 نشتر مشہور ہیں. بس 72 نشتر وہ جو جراح سرجن استعمال کرتا ہے چیر پھاڑ کے، وہ دل کو لگ جاتے. بس 72 کے علاوہ سب کوڑا ہے. تذکروں نے بھی بات دی، کیونکہ دیکھو باتیں تو کیا بناتا ہے، یا باتیں ہماری باتوں کا شاعر ہے. سلاست سادگی، اس سے بڑا دھوکہ کسی کی شاعری دے نہیں سکتی. اور میر نے خود بھی حالانکہ، لیکن میں پہلے بتاتا چلوں، کئی تذکروں میں، تذکرہ بہار بے خزاں ہی نہیں، کئی تذکروں نے یہ لکھا بلندش بغایت بلند، کہ میر کا جو اچھا شعر ہے وہ بہت عالی ہوتا ہے، اور پستش بغایت پست، اور جو ہلکا شعر ہے وہ کوڑا ہوتا ہے. اس سے زیادہ غلط بات کہی نہیں جا سکتی. ہر وہ شعر جو میر کا آپ پڑھتے ہیں، یہ مہدی حسن یا لتا منگیشکر یا بیگم اختر یا کسی جگجیت سنگھ سے سنتے ہیں، وہ نشتری ہوتا ہے. ہر شعر جو میر کا پڑھا جاتا ہے، کوٹ کیا جاتا ہے. اور غالب کی طرح زندگی کا کوئی ایسا موقع نہیں، دکھ کا، سکھ کا، دن کا، رات کا، چین کا، آرام کا، ہجر کا، وصال کا، پیچیدگی کا، کسی مسئلے کا، جہاں پر میر آپ کے کام نہ آتا ہو یا غالب آپ کے کام نہ آتا ہو. اور میر نے جو پستش بغایت پست کہا گیا، وہ 72 نشتر کون ہیں؟ 72 فرقے کہے جاتے تھے، اور اسلام میں 72 فرقے ہیں. جنگ ہفتہ دو ملت، یہ بھی مشہور ہے. لیکن میر کے 72 نشتر کون ہیں؟ بلند شعر کون سے اور پست کون سے؟ یہ کسی نے بحث نہیں کی. ہر شعر جو پڑھا جاتا ہے لوگ کہتے دیکھو یہ نشتر ہے. 72 کسی نے سنگل آؤٹ نہیں کیے کہ کون سے 72، بالکل ہو بھی نہیں سکتی. اور سنیے، زلف سا پیچدار ہے ہر شعر، ہے سخن میر کا عجب ڈھب کا. اس کے ڈھب کو پانا آسان نہیں ہے. سہل ہے میر کا سمجھنا، کیا آسان ہے کوئی میر کو سمجھنا؟ تم سمجھتے ہو باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا کرتے کسی کو سنیے گا، دیر تلک سے سنیے گا. سہل ہے میر کا سمجھنا، کیا ہر سخن اس کا ایک مقام سے ہے. انٹیوشن، تخیل، ذہن کی بلندی، ذہن کی گمشدگی، عجیب و غریب طلسم کاری میر کرتا ہے، جس کو عام نقاد، عام انسان نہیں.